دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 102واں دن 12 ربیع الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے ہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ظلم و ستم، خوریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے، اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں برکت۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی ملی، دیکھا تو وہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لینے لگے، تو میرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے، میں نے اس کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا میری مدد کی گئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ تعالی تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ خلاصہ، والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نفس کی برائی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے والد کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے دل میں بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور دین میں بہترین چیز تقوی و پرہیزگاری ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا، میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالی کو مجھ سے محبت ہے۔